السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں، اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی اعتکاف جیسی عبادت جاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن طور سینا پر اعتکاف کے طور پر گزارے تھے۔ محترم سامعین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہے ایک جگہ پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر پابند ہوتے ہوئے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ وقت تک دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اعتکاف عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر وقت خود کو مسجد میں پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً رمضان کے آخری عشرے میں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ جو عبادت ہے اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں اعتکاف کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کونین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ الحمدللہ کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اعتکاف 10 دن کا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان 10 دنوں کی محنت میں اللہ رب العزت کے یہاں سے اتنا اجر عظیم وہ حاصل کر لے، تو پھر کیوں نہ ہم اس عبادت میں آگے بڑھیں۔ تو آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کل 19واں روزہ ہے اور پرسوں 20واں روزہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 20ویں رمضان کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہمیں مسجد کے اندر سنت اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے داخل ہو جانا ہے، اور اس طرح سے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی یہ صورت نکال سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ یہ سنت موقدہ الکفایہ، یہ اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف، رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف مسجد کے اندر مرد حضرات کریں گے، اور عورتوں کو بھی اس عبادت کا حصہ دیا گیا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو اپنے گھر پر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اس گھر میں اپنے وہ کمرہ جس کمرے کے اندر وہ نماز ادا کرتی ہے، یعنی نماز والا کمرہ، مسجد بیت جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں 10 دنوں تک، اور پھر وہیں پر اللہ رب العزت کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہیں، نماز ادا کرے، تلاوت کرے، اور اسی کمرے میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھی رہے، اور وہیں پر سونا کرنا ساری چیزیں۔ جس طرح سے ایک مرد مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی عورتیں بھی اپنے گھر کی مسجد بیت کے اندر بیٹھ جایا کریں گی، اور ان کو بھی انشاءاللہ وہ ثواب ملے گا جو کہ مرد حضرات مسجد کے اندر آ کے بیٹھنے پر پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ امین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔